بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد بلال لاشاری اور میں پروفیشنلی ایک سی فیرر ہوں۔ دوستوں، میں کارگو شپس پہ کام کرتا ہوں۔ ابھی ہمارا جہاز جو ہے وہ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے یونائٹڈ عرب اماراتس کی پورٹ فجیرہ کی طرف انڈر وے ہے۔ دوستوں، آج ہمارا جہاز پہ پہلا روزہ تھا۔ افطار کے بعد میں بیٹھا، مغرب کی نماز ادا کی، قرآن پاک اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار اتنی زندگی گزر گئی، ہم عربی میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ گھروں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں آپ نے 2 ختم پورے کرنے ہیں، 3 ختم پورے کرنے ہیں۔ ایک ریس لگی رہتی تھی، دوستوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا کہ یار تم نے کتنے پارے پڑھے ہیں، تم نے کتنے پارے پڑھے ہیں، اور پھر ہم وہ جیسے عموماً پاکستان میں ہوتا ہے، مور علیہ سب فیملیز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نماز میں ہے کیا۔ نماز کی ٹرانسلیشن آج تک ہم میں سے تقریباً لوگوں کو نہیں آتی، بس ہم عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے دوستوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس کو پکڑو، اس کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے بعد یہ قرآن ہے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ دوستو، آج تک کسی عالم، کسی مولوی کی کسی بات نے اتنا ہمیں مجبور نہیں کیا، اٹریکٹ نہیں کیا کہ ہم اس کو ایک پنکچولیٹی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے ہم پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ ماضی میں نے ایک ناول پڑھا تھا، نمرہ احمد کا ناول تھا، نام تھا مصحف عربی میں بیسیکلی قرآن پاک کو کہتے ہیں یا آسمانی صحیفے کو کہتے ہیں۔ اس ناول نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا، امپریس کیا، انسپائر کیا کہ میں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا شروع کیا۔ میں موٹی اس کی بات بتا دوں ناول کی، کہ ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ڈھیروں مسائل ہوتے ہیں، تو وہ قرآن پاک پڑھتی ہے ترجمے کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ اس کو کلو ملنا شروع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں وہ ان سے جوڑنا شروع کرتی ہے، لنک کرتی ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے، اگر آپ بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، تھوڑا غور کریں آیات پہ، بے شک آپ کم پڑھیں، کوانٹٹی کی طرف نہ جائیں، کوالٹی کی طرف جائیں، کہ آپ نے 2 پارے پڑھے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن میسج آپ نے ریسیو نہیں کیا۔ اگر آپ 10 آیات پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، ان پہ تھوڑا غور کریں، تو آپ کا علم بھی بڑھے گا اور زندگی میں آپ کی رہنمائی بھی ہوگی۔ دوستو، آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم قرآن پاک کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور وہ رہنمائی حاصل کریں گے جس کا ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہدایت والی کتاب ہے۔ دوستو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عموماً آپ سب کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں، تو آپ غور کریں، میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اینڈرائڈ فون پہ بک پڑھنا یا نیوز پیپر پڑھنا یا قرآن پڑھنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، اتنا بندہ اس چیز کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ ہارڈ کاپی میں ہوتی ہے چیز، جیسے اخبار آپ پیپر میں پڑھ رہے ہیں، کوئی بک ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کے پیجز آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں تو آپ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے لیے بھی یہی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی اس کا جو کاپی ہے وہ لے لیں اور آپ اپنی بیڈ کے ساتھ رکھ لیں، اپنی چیئر ٹیبل پہ رکھ لیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں رکھ لیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو قرآن پاک ابھی میں لایا ہوں اپنے ساتھ، دیکھیں کتنا ہینڈی ہے، چھوٹا سا میں رکھا ہوا ہے، ایک منٹ دکھاتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، یہ میں اٹھتے بیٹھتے اکثر پڑھتا ہوں، کھول کے ترجمہ پڑھا، ایک نوٹ بک رکھی، اس میں مسئلے مسائل جو بھی ہوتے ہیں وہاں پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہوں، نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں، اور مجھے اپنا بھی ایک ریفرنس یاد رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو حیرت زدہ ہوتا گیا۔ یقین کریں، میری زندگی میں جو مسئلے تھے، ہم تو اس کو ایک مذہبی کتاب کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، بالکل ہے، ہمیں ادب بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ اس میں میسج کیا ہے؟
ایک ہی آیت کو اگر آپ اگلی بار پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیا اینگل، نئی میننگ آپ کو اس کی آئے گی. کسی نے مجھے کہا تھا کہ شاید 6 سے 8 ایک ہی آیت کے 6 سے 8 مطلب مفہوم مختلف مرحلوں میں جو آپ گزر رہے ہوتے ہیں زندگی کے، وہ ایک ہی آیت آپ کو بار بار گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، کلک کر جاتی ہے بات آپ کو. تو میری زندگی میں جو مسئلے تھے، کچھ مسائل ایسے تھے، جب میں آیت پڑھتا تھا کوئی ایسے، تو مجھے ایک ہنٹ مل جاتی تھی یار میرے مسئلے کا حل یہ ہے، یہ چیز یہاں ایسے ڈسکس کی گئی ہے. تو یہ فیکٹ ہے. تو آئیں کوشش کریں کہ اس رمضان میں ہم چاہے 2 پارے پڑھیں، 3 پارے پڑھیں، ڈیلی 1 پیج پڑھیں یا ڈیلی 1 آیت پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت دے گا جس کا اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے. تو سب اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تو ہمیں اللہ حافظ.